अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है सब। अच्छा जी, सुबह के बजे हैं तकरीबन 6:30 पौने 7 हो गए हैं। लोडिंग का काम मेरा स्टार्ट हो गया है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन ना मैं आज लाजमी ये चीज़ बताऊंगा कि किन चीज़ों का यहाँ पे मसाइल होते हैं आने में, ये किन चीज़ों का ख्याल करके आपने आना है। तो काफ़ी बढ़िया कमेंट आए हुए थे, मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करता हूँ। भाई उस्ताद काला सूट पा के थे गड्डी जो सुता तो काम है कहते लग गया, उस्ताद मर गया। ये लमीन भाई हैं, लोडिंग का काम स्टार्ट हो गया। चौथी गाड़ी है ये हमारी। और जो है ना आज मैं इंशाल्लाह सारा बात करूँगा कि आपने किस तरीके से आना है यहाँ पे और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। अच्छा जी, मैं अभी फ्री हुआ हूँ, थोड़ा सा टाइम अभी मिला है तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ ख़राब है कि तबीयत थोड़ी सी कल से ख़राब, बुखार सा है। अच्छा, सबसे पहली गलती आपने ये नहीं करनी, आपने ना आज़ाद वीज़ा नहीं लेना। ये मैं ऑफिस जॉब वालों के लिए बात कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन दूंगा ऑफिस जॉब वालों के लिए दूंगा। टेक्निकल लोगों का मुझे नहीं पता, उनका नॉलेज ही नहीं है मुझे कि वो उनका क्या सीन है। दूसरी गलती जनाब जो है ना, आपने ये नहीं करनी कि आप यहाँ पे अगर आ गए आज़ाद वीज़ा के ऊपर तो जो जॉब मिली उस पर लग जाएंगे, ये ना करना। आप थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। 2-4 ऑप्शंस आप बना के रखें, उसमें से जो बेहतर होती है चूज़ करें। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप जो है ना किसी जॉब पे लग जाएंगे फिर नहीं टाइम बचता आपके पास कि आप जो है ना किसी जगह अप्लाई कर सकें जाके। आपने थोड़ी बेहतर चूज़ करनी है, सैलरी देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट देखना है आपने यहाँ आके भी कि कंपनी किस तरह से आपको जो है ना अकोमोडेट कर रही है, क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपने बस ये नहीं कि यार जो जॉब मिल रही है मैं बस मुँह उठा के साइन कर दूँ। आपने ये देखना कि मैं छुट्टी पे कब जाना। मैंने ऑफिस जॉब वालों की मोस्टली छुट्टी जो 1 साल के बाद होती है, लेकिन कंपनी से आज जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना ये चीज़ डाल देते हैं, क्योंकि जो हाथ से लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कीवा पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी की वैल्यू होगी। आपने कीवा वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, सैलरी देखनी कितनी है, ओवर टाइम का जो मामला है वो आपने देखना है, ठीक है, कि ओवर टाइम किस तरह से है मिल रहा है। ऑफिस जॉब पे कोशिश करेंगे वो जॉब लें जहाँ पे ओवर टाइम वाला रोला ही ना हो। आपकी 8-9 घंटे ड्यूटी आप करें, आपके उसके बाद अपना जो है ना इंजॉय करें। आप नहीं आए होंगे, ज़ाहिर बात है, पीछे छोड़ के अपने कर्जे देने हैं, बाकी मामला भी आपके सर पे है, इस तरह दिल नहीं लगता आपका। तो आपने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लाजमी पढ़ना है। जॉब्स की 3-4 ऑप्शंस बना लेनी है आपने। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। इसकी मैं मिसाल से समझा देता हूँ। मेरे साथ वो मुज़फ़्फ़र भाई हैं, मैंने किसी वीडियो में दिखाया, आपको नहीं दिखाया तो मैं दिखा दूँगा। उन्होंने सिंपल इंटरमीडिएट किया, उसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का यानी इन्वेंटरी मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया 6 माह का। वो इंडिया से एजेंसी के थ्रू आए हैं, उनका इंडियन 20,000 लगा, पाकिस्तानी आप उसको 70-80 हज़ार के राउंड अबाउट कर लें, ये खर्चा हुआ उनका। वो भी उन्होंने एजेंट को दिया, टिकट हर चीज़ का। इसी सेम कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, इसी में है। उनकी सैलरी भी मेरे से ज़्यादा है, उनका टाइम भी मेरे से जो है ना कम है, उनको रूम वगैरह हर चीज़ मेरे से अच्छी मिली है। मैं चूँकि मजबूरी में आके लगा था ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। 3 माह का इकामा नहीं मिला मुझे, 3 माह मैं पल्ले से खर्चा कर रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया था। उनकी सैलरी ज़्यादा, उनका हर चीज़ ज़्यादा, उनका ओवर टाइम भी जो डलता है उससे ज़्यादा डलता है। कम्फर्ट है वो। मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी तो मैं कम्फर्ट नहीं हूँ उस तरह से। तो आपने जो है ना इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि अगर आप एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं, मे भी आप हो सकता है आपकी पहली दफ़ा सैलरी कम हो, लेकिन आप सुकून में होंगे आके। एक आधा साल लगाएंगे, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता होगा। पाकिस्तान में ही आपके पास फ़ैसला करने का जो है ना ऑप्शन होगा कि आपने जाना है या नहीं जाना। यहाँ आने के बाद ऑप्शंस काफ़ी महदूद हो जाते हैं आपके पास ना, क्योंकि दिन जैसे जैसे गुजरते हैं आपका ख़र्चा पल्ले से हो रहा होता है। यहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तान की निस्बत चीज़ें एक्सपेंसिव है, फिर आपको नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मार खा लेते हैं आप। उसके बाद जब अगर आप यहाँ पे आ गए हैं, आपने कोई रेफरेंस कोशिश करनी है, क्रिएट करें, रेफरेंस क्रिएट करके आप जो है ना जॉब पे लगने की कोशिश करें। मार्केट में निकलें, लाजमी रूम पे बैठ के जो है ना, मैं कई टिकटॉक पे वीडियोस देखता हूँ, लोग जो है ना स्टेटस लगाया हुआ मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी जॉब का कुछ कर दो। किसी ने कुछ नहीं करना भाई, इतनी ज़िंदगी यहाँ बाहर की मसरूफ़ है, कोई किसी को नहीं पूछता। मेरी कल से तबीयत ख़राब है भाई, कोई पूछने नहीं आया। इनका कसूर नहीं है, मैं भी डेफिनेटली कोई बीमार होगा नहीं जा सकूँगा, ड्यूटी इतनी दिन लंबी है यहाँ पे। आप खुदा न खासा मर भी रहे हैं, किसी ने नहीं पूछना। खुदा न खासा मर गए हैं, आपकी लाश पार्सल हो जाएगी आपके मुल्क, इसके अलावा किसी ने नहीं पूछना। यहाँ पे परदेश जो है ना बहुत मतलब सख्त चीज़ है। तो आपको रूम पे बैठे हुए किसी ने जॉब ऑफ़र नहीं करनी है। आप कोई प्रिंस नहीं है यहाँ पे आके, ठीक है। आप एक नॉर्मल परदेसी हैं, आपने बाहर मार्केट में निकलना है, जाके विजिट करने हैं, ऑफिस में जाना है, जाके अपनी CV ड्रॉप करनी है। और उसके बाद आपने ये गलती एक और नहीं करनी है, आपने ना झूठ नहीं लिखना CV में। बहुत सारे लोग यहाँ पे वो जो है ना, पिछले मैंने एक वीडियो में बताया था कि मुझे नेटवर्किंग की ऑप्शन मिल रही थी, सैलरी बेहतर थी। वो लड़के ने मुझे कहा कि IP वगैरह ही मैनेज करने आप कर लोगे, एक्सपीरियंस लेटर बना के ना मैं देता हूँ, अप्लाई कर दो। मैंने मना कर दिया, एक तो भाई मेरी फील्ड नहीं है, दूसरा मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं है। झूठ बोल के जो जाता है बंदा
زیادہ ٹکتا نہیں ہے، وہ ناکام ہی ہوتا ہے. آپ کو بتانے وہاں پہ ملتے ہیں، آپ جو ہے نا مسئلوں کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو زبان نہیں آتی ہوتی یہاں کی، آپ کس طریقے سے سروائیو کریں گے. جو لوگ آپ کو لگوا رہے ہیں بعد میں وہ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے، الٹا احسان جتائیں گے آپ کے اوپر کہ بھائی یہ میرا احسان ہے بڑا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا. جھوٹ نہیں لکھنا سی وی میں، آپ کی وجہ سے لوگوں کے حق بھی مر جاتے ہیں. جو اس بندہ اس کام کے لیے اہل ہے، آپ نے اس کو وہ اس چیز اس کے لیے چھوڑ دینی ہے، تاکہ جو آپ کی اہلیت ہے آپ کوئی اور بندہ آپ کا حق نہ مار جائے. آپ نے یہ جھوٹ نہیں لکھنا سی وی میں، یہ چیز آپ نے مست لکھنی ہے. اسی لیے آن لائن ریکروٹمنٹ جو ہے نا سلیکشن بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں نے سی وی میں لمبی چھوڑی ہوتی ہیں. بعد میں جب انٹرویو کے لیے کمپنی بلاتی ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کمپنی جو ہے نا میکسیمم بہت کم ہوتا ہے کہ فریشر کو، جو بندہ باہر سے آیا ہے اس کو جو ہے نا آپشن دے دیں. اس کو انٹرویو کے لیے بھی کال نہیں آتی جو فریشر آیا ہوا ہے. یہاں پہ جن کا ایکسپیرینس بن گیا ہوا ہے اس کو آپشن مل جاتی ہے پھر بھی. لیکن باقی فریشر کا میں نے نہیں دیکھا کسی، بہت ہی کم، کوئی ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوگا جس کو کوئی جس کی ہوگی ہے، بہت وہ قابل ہوگا، وہ لگ گیا ہوگا آ کے. سی وی میں لمبے جھوٹ نہیں لکھنے. آپ نے جو چیزیں آپ کو آتی ہیں انہیں بھی آپ نے کام کرنا ہے، وہی چیزیں آپ نے جو ہے نا جا کے پریزنٹ کرنی، تاکہ آپ جب فیلڈ میں جائیں آپ کو جو ہے نا شرمندگی نہ ہو. آپ اپنے، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ جو ہے نا فرد واحد نہیں، آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پیچھے آپ کا پورا کنٹری ہے. آپ ایک بندہ دھوکہ کرتا ہے یہاں پہ، پاکستانی ویسے بھی یہاں دھوکے کے لیے مشہور ہے. ایک بندہ دھوکہ کرتا ہے تو سب کا نام خراب ہوتا ہے. آپ نے یہ چیز، جو نئے آنے والے ہیں انہوں نے یہ چیز کا خیال کرنا ہے بہت زیادہ، کہ آپ اپنا جو ہے نا کسی کا حق نہ ماریں تاکہ آپ کا کوئی حق نہ مار سکے. اس کے بعد جناب آپ جب یہاں آتے ہیں، آپ آگے اگر کسی آفس میں جا رہے ہیں تو آپ کو انگلش آنی چاہیے، آپ بات چیت کر سکیں، آپ کو پتہ ہو. تو میرے جیسے کسی جاب پہ لگ جاتے ہیں تو بھیا یہاں پہ انگلش نہیں چلتی، یہاں پہ آپ کو پھر عربی کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ کوشش کریں وہاں سے بیسک عربک سیکھ کے، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ کوشش کریں گے کوئی مہینے میں آپ جو ہے نا بولنے لائک، آپ کو سمجھ آنے لائک آپ کا ہو جائے گا. آپ کو اتنی عربک آنی چاہیے تاکہ آپ سروائیو کر سکیں. اس طرح کے ماحول میں جب آپ آئیں گے، آپ کو زبان کا نہیں نالج ہوگا نا، آپ بہت مار کھائیں گے. یہاں پہ آ کے بہت ہی مار کھائیں گے. آپ نے تھوڑی سی عربک سیکھ کے آنی ہے وہاں سے، تھوڑا بہت آپ کو جو ہے نا آنا چاہیے، عربی کا پتہ ہو. اس کے بعد آپ جس کمپنی کو جوائن کر رہے ہیں اس کی آپ نے ریپوٹیشن دیکھ لینی ہے. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہوگا، ہر چیز انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے. آپ نے چیک کر لینا ہے کمپنی کوئی ویل ریپوٹیڈ ہے کمپنی، یا ٹھیک ہے، سیلری وغیرہ کے معاملے میں صحیح ہے، تنگ تو نہیں کرتے. یہ چیزیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے سے دیکھ لیں. یہ چیزیں مطلب کمپنی کے بارے میں انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. اس کے بعد جناب اگر آپ فریشر ہیں، آپ نے ابھی ڈگری کمپلیٹ کیا، تو آپ وہاں پہ کچھ اسکلس پہ کام کر کے ہیں. میں بار بار ایکسل کا بولتا ہوں، ایکسل پہ آپ نے لازمی ورکنگ کر کے آنی ہے. آپ کو ایکسل آنا چاہیے. یہاں ہر کمپنی میں سافٹ ویئر تو لگے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں ایکسل کا بھی کام پیرالل ہے اس کے. آپ کو ایکسل ضرور آنا چاہیے. میری فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ پاور بی آئی بھی سیکھے ہیں، یعنی کہ ڈیٹا انالیسس کی فیلڈ میں آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ کو پاور بی آئی بھی آنا چاہیے. لیکن اگر پاور بی آئی نہیں آتا تو آپ کو ایکسل مسٹ آنا چاہیے. ہر جاب کے لیے، آفس جاب کے لیے ایکسل ضروری ہے. سافٹ ویئر جو ہے وہ آپ کچھ دنوں میں سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے سیم ہی، اگر آپ کسی انوائسنگ وغیرہ پہ لگ گئے ہیں، آگے انوائس وغیرہ بنانی ہے آپ نے، تو آپ نے سیم ہی پروسیجر رپیٹ کرنا ہے روز. آپ 3-4 دن میں ماسٹر ہو جائیں گے. لیکن جو ایکسل کے اسکل ہیں وہ آپ کو پیچھے سے بیسک اتنی آنی چاہیے. بیسک آئے گی تو آگے آپ جو ہے نا ایڈوانس کی طرف جا سکیں گے. آپ نے ان اسکلس پہ لازمی کام کر کے آنا ہے. اگر آپ ایکسپیرینس ہیں پہلے سے تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا بہتری ہو جائے گی آپ کے لیے. مطلب آپ کا وہ ایکسپیرینس کام آئے گا یہاں پہ. لیکن ڈیفینیٹلی آپ دوسرے کنٹری میں آ رہے ہیں تو یہاں پہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. آپ نے مطلب ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو بیسک ہے نا ایکسل کے، وہ ضرور آنے چاہیے آپ. اور اس کے بعد سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے یہاں آنے میں جلد بازی نہیں کرنی. آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. وہاں سے ویزا اگر آپ نکلواتے ہیں 3-4 مہینے آپ کو لگ جاتے ہیں یہاں آنے میں. آپ کے پاس وہ 3-4 مہینے ہوں گے. آپ نے ان 3-4 مہینوں پہ اسکلس پہ اپنے کام کرنا ہے. آپ نے کمپنی کی مطلب اگر جس کمپنی کے لیے جا رہے ہیں آپ نے اس کے بارے میں انفارمیشن گیٹ کرنی ہے. آزاد ویزے کے لیے میں بار بار یہ چیز کہوں گا، آزاد ویزے پہ کوشش کر کے نہ آئیں. بہت مجبوری ہے آپ کے آزاد ویزے پہ آنا ہی ہے آپ نے. تو آپ نے پھر جو ہے نا ویزے کی کیٹیگری دیکھنی ہے، آپ کس کیٹیگری کے اوپر آ رہے ہیں. میں نے عامل تحمیل و تنزیل کا ویزا تھا، یعنی کہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا ویزا تھا میرا. وہی میری کیٹیگری چل رہی ہے. تو بہت مشکل ہوتی ہے بعد میں اب یہاں پہ آ کے کام کوئی کر رہا ہوں، کیٹیگری میری کوئی چل رہی ہے. میرا ایکسپیرینس کا اچھی کمپنی مجھے کنسیڈر نہیں کرے گی اس معاملے میں کہ بھائی اس کا ایکسپیرینس، وہ مجھے اسی جو میرے اقامے پہ میری کیٹیگری ہے نا اسی بارے میں کنسیڈر کریں گے مجھے وہ لوگ. مطلب مجھے اگر ابھی تو فی الحال میں لوڈنگ والی جاب پہ ہی ہوں، تو اگر میں بہتر جاب کی طرف جاتا بھی، یعنی کہ میں آفس کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں، تو میں کل کو کسی آفس جاب کی طرف موو کر جاتا ہوں. لیکن پھر بھی اچھی کمپنی سے مجھے کنسیڈر نہیں کرنا. انہوں نے میرے ویزے کی کیٹیگری دیکھنی ہے کہ بھائی یہ کس کیٹیگری پہ آیا تھا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر وہاں سے آپ کسی لیبر والی کیٹیگری پہ آ بھی گئے ہیں تو یہاں پہ اپنی کیٹیگری چینج کروا لیں. میرے خیال سے 1000 ریال فیس ہے اس کی. آپ نے جو ہے نا جہاں اتنے پیسے بھرے ہیں وہ آپ نے اپنی کیٹیگری چینج کروا لینی ہے، تاکہ آپ کا
جو ایکسپیرینس آپ یہاں کے لے رہے ہیں وہ کنسیڈر ہو. تھکڑ کمپنی جو ہے نا وہ کنسیڈر کر لیتی ہیں بندے کو پھر بھی, اور پھر وہ تنگ کرتی ہیں جیسے میں تنگ ہو رہا ہوں. اچھی کمپنی کنسیڈر نہیں کرے گی آپ کو اگر آپ کی کیٹیگری ویزے کی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس کیٹیگری کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ جس کیٹیگری کے آپ بندے ہیں اسی کیٹیگری پہ آپ نے جو ہے نا آنا ہے. اس کے بعد جناب آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن پاکستان سے اوریجنل کر کے آنی ہے. اوریجنل سے مراد ہے فیک سرٹیفکیٹ نہیں بنوانے آپ نے, بعد میں یہاں پہ بدنامی ہوتی ہے سارے ملک کی. آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ سرٹیفکیشنز کر لیں آپ جو ہے نا, مائکروسافٹ کی کوئی سرٹیفکیشن لے لیں, آپ گوگل سے کوئی سرٹیفکیشن لے لیں, ٹھیک ہے. کسی سافٹ ویئر پہ ورکنگ کر لیں آپ, وہاں پہ سیپ کا اور یہاں پہ ایک سافٹ ویئر چلتا ہے زوہو بکس, آپ اس کا جو ہے نا فری ورژن مل جاتے ہیں, ٹرائل ورژن. کوشش کریں جو ٹائم آپ کے پاس جو ویزا لگنے سے آپ کے یہاں آنے تک کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ اس کی پریکٹس کر لیں تھوڑی سی. کوئک بکس کو دیکھ لیں, ٹیلی کو دیکھ لیں. یہ سافٹ ویئر وہ ہیں جو فیمس ہیں یہاں پہ, تقریباً میکسیمم کمپنیز میں چلتے ہیں. بہت بڑی بڑی کمپنیز میں سیپ چلتا ہے, مائکروسافٹ ڈائنامکس چلتا ہے. جو درمیانے لیول کے ہیں کمپنیز ان کے اندر پھر زوہو, کوئک بکس اور یہ ٹیلی ویلی آ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ سافٹ ویئر کر کے آنے ہیں. میکسیمم ان کی چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں, رپورٹنگ کے ڈیزائن کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. باقی اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر ہیں تو اکاؤنٹ سیم ہی چلتے ہیں سارے. تو آپ نے جو ہے نا ان چیزوں پہ لازمی ورکنگ کرنی ہے کہ وہاں سے ہی سیکھ کے آئیں. یہاں کے ٹائم نہیں ملنا آپ کو, آپ کے پاس اسکل پہ کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہونا. اگر آپ کمرے میں بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھتے پھریں گے تو پھر آپ باہر جا کے جاب کیسے ڈھونڈیں گے. ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے آ کے آپ نے جو ہے نا یہاں پہ کہ مجھے جاب دلا دو, میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں, میں فلانے ملک میں, میں فلانی جگہ ہوں, یہ چیز نہیں کرنی. آپ نے باہر نکلنا ہے, باہر نکل کے جو ہے نا وزٹ کرنے ہیں. ہاں, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اگر جو آپ کا فری ٹائم ہے آپ اس میں پیسہ کیسے کما سکتے ہیں آپ. تو یہ اتنی چیزیں تھیں. نیکسٹ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو آپ یہاں پہ آ کے آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ لیگلی آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا بہت پیسہ کما سکتے ہیں آپ یہاں پہ رہ کے, کہ جو آپ کے ایکسپینسز ہیں وہ ساتھ ساتھ بیئر ہوتے جائیں. تو ابھی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے والی ویڈیوز میں نا یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سے وہ کام ہیں جو آپ یہاں پہ رہتے ہوئے کر سکتے ہیں, جس سے آپ جو ہے نا آپ کی تھوڑی بہت سائڈ ارننگ چلتی رہے تاکہ آپ جو ایکسپینسز ہیں آپ کے وہ بیئر ہوتے جائیں. چلیے ابھی کے لیے اتنا ہی ہے, پھر انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ.